آج میں ولاگ بنانے کے لیے جدہ جا رہا تھا، لیکن جب ٹیمپریچر دیکھا تو 39 ڈگری تھا۔ جب روڈ پہ نکلا تو کوئی بھی گاڑی نہیں تھی، تو پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور انتظار کیا کہ گاڑی آئے گی تو اس میں چلے جائیں گے۔ پھر یہ ملا ایک بنگلہ دیشی بھائی جس نے مجھے جدہ چھوڑا۔ جدہ پہنچنے پہ البلد میں جب میں پہنچا تو حیران ہونے کی بات تھی کہ ٹیمپریچر 32 ڈگری پہ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے ہم لولو مارکیٹ میں گئے۔ لولو مارکیٹ سعودی عرب کا سب سے مشہور جو مارکیٹ ہے ان میں ایک ہے، جس میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم موبائل سیکشن پہ گئے، لیکن باہر نکلنے کی کوشش کی، پھر وہاں سے سیکورٹی والے نے منع کر دیا۔ یہاں ان دو بندوں کو دیکھا، ناریل کو اٹھا رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ پھر میں نے یہ کیڑے دیکھے، کیڑے مکوڑے، لیکن پیلے والی مچھلیاں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی۔ کیک لینے کا دل کیا، لیکن جب دوسری طرف دیکھا تو بہت بڑی لائن کھڑی تھی۔ تو میں نے سوچا اگر ادھر 10 روپے کی کوئی چیز لوگے تو 1 گھنٹے آپ کو اسی لائن میں رکنا پڑے گا۔ پھر ہم باہر نکلے۔ یہ چھوٹی سی بچی یا بچہ اینک بیچ رہا تھا، لوگ اس کے اینک دیکھ رہے تھے، وہ غریب حیران پریشان کھڑی تھی۔ یہاں پہ یہ کچھ لائٹیں اور یہ مساج گن پڑی ہوئی تھی۔ یہاں پہ یہ ایک کھلونا ڈھول بجا رہا تھا اور ساتھ میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی شوز بیچ رہی تھی۔ اس عمر میں اگر یہ بوڑھی عورت شوز بیچ رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی کسی سے کم نہیں تھا اور اسی عمر میں مزدوری کر رہا۔ شاپر میں مہندی اور سرپ، کھٹملوں کی دوائی، اور یہ ایک عورت بیٹھی گھڑیاں بیچ رہی تھی۔ ساتھ والے گھڑیوں والوں کے پاس بہت رش تھا، لیکن جب ساتھ میں دیکھا تو ایک گڑیا اپنے مزے لے رہی تھی اور جھول رہی تھی۔ جدہ شہر میں بہت زیادہ رش رہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ کی جو مسافات ہے اس میں سارے غیر ملکی رہتے ہیں، اور جمعے کو جب چھٹی ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں سامان لینے کے لیے۔ وہاں سے جب تھوڑے سے آگے آئے تو یہ جدہ کا مشہور مال ہے۔ اس میں لوگ میں نے دیکھا لفٹ پہ اوپر جا رہے تھے اور نیچے جا رہے تھے۔ میں بھی پہلے اوپر گیا اور پھر نیچے آیا۔ بہت سارے بندے کھڑے تھے، فوٹو لے رہے تھے، تو میں نے بھی ان کو کہا میری بھی ایک فوٹو لو، تو میری بھی ایک فوٹو لی۔ اب بات کرتے ہیں جدہ کے ہسٹری کے بارے میں۔ جدہ کی تاریخ 2500 سال سے زیادہ پرانی ہے، جو بنیادی طور پر بحیر احمر کے کنارے ایک ماہی گیر گاؤں سے شروع ہو کر مکہ المکرمہ کے اہم ترین بندرگاہ، شہر اور تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ یہ شہر اپنی منفرد تاریخ، قدیم بلد کے حوالے سے مشہور ہے۔ تنبل ایوی علاقے اور ام الہوا جو ہزاروں سالوں سے تجارتی اور حج کے راستوں کا مرکز رہا ہے۔ جدہ عربی کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے دادی یا نانی، کیونکہ روایات کے مطابق اما ہوا کی قبر مبارک یہاں موجود ہے۔ یہ شہر شروع میں یمن کے قضائے قبیلے کی رہائش گاہ تھا۔ یہ شہر مختلف ادوار میں ملوک خلافت اور سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے 1330 عیسوی کے قریب جدہ کا دورہ کیا تھا۔ پھر 20ویں صدی میں یہ شہر سعودی عرب کا حصہ بنا اور آج ریاض کے بعد سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور اہم ترین تجارتی بندرگاہ ہے۔ جدہ کے قدیم علاقے البلد کو عالمی ثقافتی ورثے یونیسکو میں بھی شامل کیا گیا ہے، جو اپنی روایات، تعمیرات اور روشنیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بندرگاہ کی اگر بات کی جائے تو بحیر عرب کی یہ سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ جدہ کو مکہ کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صدیوں سے حجاج کرام اسی راستے مکہ مکرمہ پہنچتے رہے ہیں۔ یہ تھی جدہ کی شارٹ سی ہسٹری، اور اب شام ہونے والی ہے تو مجھے بھی روم پہ جانا ہوگا، اسی لیے میں آ گیا پبلک ٹرانسپورٹ بسوں پہ، جو میرے خیال سے غیر ملکیوں کے لیے بہت اچھی ٹرانسپورٹ ہے، کیونکہ ان کے جو کرائے ہیں بہت کم ہیں، 3.5 ریال لیتے ہیں ایک بندے کے جہاں بھی جاؤ۔